میں بڑی مشکل سے آیا ہوں، نہیں آ رہا تھا، پہنچ کے گئے لے کے آ گیا۔ میری بیوی بیمار ہے بہت زیادہ، اس کو چھوڑ کے آیا، اور 5:15 بجے نکل جاؤں گا، 5 بجے 15 منٹ۔ اب 15 منٹ میں کیا بیان ہوگا یہ تو اللہ کو معلوم۔ آپ کے پوسٹر میں یہاں سے 2 نام لکھے، مرشد کامل اور مرشد عالم، پہلی مرتبہ لکھے، پہلی مرتبہ لکھے۔ اب فرق تو یہ ہو گیا کہ ان دونوں کی بات کرے، مجھے اتنا وقت نہیں ہے، مختصر دونوں کو دونوں میں۔ سب سے پہلے یہ فیض کی جگہ ہے، یہاں فیض عام ہے، یہ فیض کی جگہ ہے، یہاں فیض عام ہے، بنتے ہیں اولیاء یہاں، یہ وہ مقام، بنتے ہیں اولیاء یہاں، یہ مقام۔ مرشد کامل تیرا نمبر یہ سونا ہو گیا، مرشد کامل تیرا نمبر یہ سونا ہو گیا۔ غم زدہ ہم پہلے ہی تھے، غم دوبارہ ہو گیا۔ ان دونوں کی، مرشد کامل کی اور مرشد عالم کی باتیں اور فیض ان کا، اگر کوئی لینا چاہے بڑا آسان، بڑا آسان۔ میری نظر میں وہ پڑھاتا ہوں میں، جو اس نظر پہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا، میرا فیض، مرشد کامل کا فیض، مرشد عالم کا فیض ضرور مجھے۔ مفتی صاحب خود توجہ، جلدی ہاں۔ میں خصوصی توجہ کا محتاج ہوں، آس امید دہلیز کی لاج ہوں، میں تو پتھر ہوں ہیرا بنا دیجئے، دل اندھیرے کو میرے ضیاء دیجئے، بحر عصیاں میں ڈوبا گنہگار ہوں، انتہائی ضلالت کی بنمار ہوں، میری تشخیص ہے روح بیمار ہے، میں شفا چاہتا ہوں کہ بیمار ہوں، میں خصوصی توجہ کا محتاج ہوں، آس امید دہلیز کی لاج ہوں، میں تو پتھر ہوں ہیرا بنا دیجئے، دل اندھیرے کو میرے ضیاء دیجئے، جو بنے ہیں انہیں کیا بنانا ہوا، روشنی کے دیوں کو جلانا ہوا، وہ تو ہیرے تھے گرد و غبار آ گیا، اصلی صورت پہ بس ان کو لانا ہوا، میں خصوصی توجہ کا محتاج ہوں، آس
مرتبہ کچھ ملے اپنی سرکار سے، روح کو معرفت کی غذا دیجئے، میں خصوصی توجہ کا محتاج ہوں، آس امید دہلیز کی لاج ہوں، میں تو پتھر ہوں ہیرا بنا دیجئے، دل اندھیرے کو میرے ضیا دیجئے، قلب بینا نہیں نین بینا نہیں، دین سے میرا بھرپور سینہ نہیں، برملا آپ سے میرا اقرار ہے، مجھ سے دنیا میں کوئی کمینہ نہیں، میں خصوصی توجہ کا محتاج ہوں، آس امید دہلیز کی لاج ہوں، میں تو پتھر ہوں ہیرا بنا دیجئے، دل اندھیرے کو میرے ضیا دیجئے، جو یہاں نہ بنا تو کہاں جاؤں گا، میں رہ کامیابی کہاں پاؤں گا، گر اسی حال میں میری موت آ گئی، میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا، میں خصوصی توجہ کا محتاج ہوں، آس امید دہلیز کی لاج ہوں، میں تو پتھر ہوں ہیرا بنا دیجئے، دل اندھیرے کو میرے ضیا دیجئے، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اللہ والے پردہ فرماتے وہ مرتے تھے، اللہ والے پردہ فرماتے وہ مرتے تھے، ان کی عکس جو ہے وہ ظاہر دل میں ہوتی، دل میں اتنی محنت کو اتنا چمکا لو کہ اس پر عکس آ جائے۔ حضرت ہمارے عام کو استاد مفہوم امام جاتے ہی مجھے نہیں جاتا، کوئی جاتا ہے لیکن ان کا عکس ہمارے دل میں ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا کہتے ہیں جگہ دیکھ لی، جب ذرا کہتے ہیں دیکھ لی، اتنا عکس کی کہانی مجھ سے عالم سنائی تھی اور مجھ سے کامل نبی بتائی تھی۔ یورپ میں ایک مسافر تھا بہت بڑا، اس کا ثانی کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ چین میں ایک مسافر تھا، اس کا بھی ثانی نہیں تھا۔ ایک شہزادہ سوچا کہ ترنت پیسے کمانے سے گیا یورپ والے کے پاس کہ آپ بہت بڑا آدمی ہو لیکن عام نہیں ہو، میں آپ کو عام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ محبت کے روپ سے خرچہ بہت سارا کہ نہیں میں نہیں کہتا ہوں بڑا آدمی ہے چین والا،
بس چھوٹا ہوں ایسا کر اچھا دیکھا جائے گا. چین کے پاس گیا کہ بھائی آپ بہت بڑا آدمی ہو, مشہور ہو, مگر عام نہیں ہے, میں عام کرنا چاہتا ہوں, آپ مقابلہ کر رہے ان سے. وہ بڑے ہیں وہ چھوٹا, منظور کر لیا اسے. تو اس نے 2 پردے بنائے. آپ نے سنی یہ بات سب نے, لیکن بھول گئے تھے بچہ کو. ایک پردہ بنایا اس یورپ والے کے لیے, ایک چین کے لیے, بیچ میں لمبی نگاہ کھینچ دی اس چیز تاکہ کام دکھے نہ, نظر نہ آئے. وہ اپنے چھوٹ ہو گیا. اس نے یورپ والے مشرف نے ایک شیلڈنگ بنائی, بہت خوبصورت, بالکل حقیقت میں اثر والی. کھول دیا پردہ, لوگ دل چھو گئے. $100 کا ٹکٹ تھا ایک آدمی کا, $100. گئے دیکھا ماشاءاللہ سینری کیا ٹھکانا. بتاؤں آپ کو کہ عکس جو ہے یہ اصل سے زیادہ خوبصورت ہے. عکس جو ہے اصل سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے چہرے تو خوبصورت تھوڑی عام سے, لیکن اگر فوٹو نکلے ماشاءاللہ ایکسپریس کر دیا, عکس اصل سے زیادہ خوبصورت. ٹھیک ہے جیت گیا ہے وہ کیا کریں, اسٹاپ کا دیوار ہٹی, دوسرے سے معلوم ہوا تو اس کی پردے پر اس کا عکس پڑا. اس ساری سینری کا یہاں اس عکس آ گیا اور اس سے خوبصورت آیا, جو گہرے رنگ تھے. اس عکس کو حاصل کرو, پھر کیسے تو دکھ گیا نہیں میں تصویر جا رہا. جب جلا کر اس کا ہی دیکھ لی, اس عکس کو حاصل کرو. مرشد کامل کی ہمیں بات اتنی یاد ہے کہ ان کی موٹی موٹی آنکھوں سے نکلا فیض ہم نہیں لیا. فرمایا ایک دفعہ کبھی چوائسا کو چھوڑو, یہ فیض دیتے نہیں چھینتے, یہ فیض چھینتے. ظاہر ہے انہوں نے بنا لیا مجھے کمی کافی, مجھے علم کر یہ رخسان کا ہمیں جو کام سکھایا ہے, اگر ہم اسی بنیاد پر چلے, کوئی نئی چیز پتہ نہیں کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ عکس وہ کام دیا آئے گا تاکہ بھولے نہ. خانگاہی کام سکھایا ہمیں, اس طرح کیا کرو وہ بھی آئے. مرشد کامل کو ایسے نہیں تھے. میں کہتا ہوں اس بات کو, لوگ ہزاروں نے مجھ سے پوچھا کہ مرشد عالم کون تھے, مرشد کامل کون تھے. مجھے کو پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں, ہمارے پیر تھے بس اتنا یاد. صحیح مولانا سے لکھنا یہ بات بتائی چکوال میں, تم کیا جانو اس کو, یہ فرد واحد ہے. ہمارے پیر بھی ہم کیا جانا کیا ہوتا. مرشد کامل کی بات پوچھی, یہ کون ہے, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا رتبہ ہے, کون ہے, کیا ہے. پیر ہیں ہمارے. ایک دفعہ البتہ شبہ پیدا ہوا, چپل کا اجتماع تھا, حضرت مرشد عالم حیات تھی, کھڑے ہوئے, اے لوگوں یہ
اجتماع علماء کا ہے، لہذا ادب سے بیٹھو، بیٹھ کے تو سے پھر کھڑے ہوئے، لوگوں یہ اجتماع نیک لوگوں کا، صلح کا ہے، ہوں گے صلح ہو جائے. پھر فرمایا لوگوں یہ اجتماع اولیاء اللہ کا ہے، اگر میں اشارہ کر لوں پردہ فاش ہو جائے گا. کتنے بڑی بیٹھے تھے، اشارہ کر لوں پردہ فاش ہو جائے گا. بیان شروع تھے، ایک صاحب بڑھایا افغان کو، وہ آئے لمبے آدمی تھے، اگر کا پہنے بیٹھے تھے، چڑھ گئے تخت پہ. حضرت نے ان کو معرکہ کیا، تخت کے لوگ سب کھڑے ہو گئے. ادب یہاں پہ دور شدہ کہ ان کو پتہ رہے غلام ہی کون تھا. جب وہ پیر تقریر کرنے بیٹھا، وہ ولی اولیاء کیا لوگ پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا دیکھو بھائی، میں جب تک نامکمل انسان تھا، جب تک میں نے حضرت والا کا بھی بیعت نہیں کر لی. ولی کہہ رہا، ولی پتہ نہیں کون سا تھا، دال تھا، گوشت تھا، قدر تھا، ماشاء اللہ. اور مجھے تو ضرور کوئی ہے یہ ایک رکھ بیان کر رہا ہوں، میں اس سے بالکل دوسرا بیان نہیں کروں گا اسے بھی انشاءاللہ. مرشد کامل میں ایک درد تھا، ان کے شیشے میں درد تھا. اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی ملحد مشرک ہمارے قرآن کی ضرورت نکلتا تو وہ خیر نہیں ہوتی، اس کی خیر نہیں ہوتا، برداشت نہیں کرتے. فرماتے کہ مریضوں، ہم نے کبھی تمہاری انجیل کی، توریت کی، زبور کی کبھی بحث نہیں کی. مسلمان تو ہمارے خیال زبور کرو، قرآن کی یہ تو ان کا لے جا. وہ کوئی برداشت نہیں. ایک دفعہ میں میری عادت یہ تھی کہ میں ہمیشہ یاد جمعے کی اذان پہ آتا تھا، کبھی لیٹ نہیں گیا زندگی میں جب تک بازو نہیں کرتا تھا. حضرت آتے ہیں جیسے دیکھتے مجھے مالکہ کرتے ہوئے تھے ہمارے حضرت اکیلے. یہ شکایت ضرور کروں گا، ان کا کوئی یمین و شاہ نہیں تھا، نہ امین تھا نہ بیچار تھا. اکیلے آئے، بیٹھ کے مبل لباس آخرا، پگڑی دو لٹوں والی، ایسا بندہ نہیں دیکھا. چاہنا تھا، بیٹھ گئے، درود شریف کی کثرت پھر شروع ہو گئی. اور میں سوچا میں اکیلا آدمی ہوں، اور ہمارے آدھا ذہن بنا ہوا تھا، آدھا حال، نہ کوئی مرید تھا نہ کوئی بیٹے تھے. میں کہہ رہا ہوں کیا کہوں بھائی، کیسے ان کو ان کا یہی اشارہ ہے. وہ سور کھانے والوں، وہ گھوڑے گدھے کھانے والوں، کتے بلی کی ہڈیاں چبانے والوں، تم سوچے اپنے ملک بڑے کامیاب ہوا کر میری للکار تمہارا سیاہ پھاڑ گئی. ایسی للکار ہوگی تمہارا سیاہ پھٹ جائے گا. اب وہ سمجھے ہوں گے کہ شاید وہ چلے گئے، اب کون للکارے گا، اب کون کہے گا، چلے گئے وہ تو.
لیکن یاد رکھو میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، احمد علی کا تیر غلام حبیب کی کمان ہوں، میں ہوں ایسے تیر کو سمجھ فرق کروں، میں تو ابھی جوان ہوں، احمد علی کا تیر غلام حبیب کی کمان، تیر بابا چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر غلام مشرکہ میں للکار جو ہے وہ مذکر ہے، جتنی آواز دنیا میں چل رہی ہے، میں بول رہا ہوں یہ آواز چل رہی ہے، آپ پورے بول رہے ہیں، یہ آواز معلوم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، آواز باقی رہتی ہے۔ یہ آواز للکار کی دوبارہ سینے اب بھی فرق ہے، اب بھی ہمارے یاد چلے گئے ہاتھ پہ ہل، میں کہہ رہے کیا کروں، میں کہہ رہا ہوں ڈال بھی کیسے ہوتا ہوں، میں نے شعر لکھا حضرت، وہ شعر پڑھ کے اور کچھ چل کے شکر اللہ کا آواز کم نہیں ہوئی، دوست کم ہو گیا۔ میں لکھا تھا قرآن جلائے یا پھاڑے یا ٹھوکر سے پابال کرے، وہ جانے جس کا صحیفہ ہے، وہ جانے سے اتارا ہے، آپ کو دفعہ اسی طرح 13 سن 2013 اسی نمبر پر، اسی حالت میں، اسی جوش میں یہ جذبے میں بیان کیا، میں نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا، میں موضوع آتا ہی تھا، وہ تو کہتے تھے چوسا بناؤ، لیکن کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ یہی باز کیا، یہی للکار دی، یہی ٹیلی فون کیا مجھے داؤد نے، بہت بہار تھا جلدی آؤ، میں سب جا دیا، بیوہ کے پہلے سے بھائی میں اندر کو لے گیا، اندر سے ابھی کیا حال ہے، تو گئے، چل دیا مدلی، چل دیے مدلی، چل دیے مدلی، چل دیے، چل دیے مدلی۔ چل دیے احمد علی، چل دیے احمد علی، ہم سب کو روتا چھوڑ کر، کیا قطع ہم سے ہوئی کیوں چل دیے منہ موڑ کر، کیا قطع ہم سے ہوئی کیوں چل دیے منہ موڑ کر، خانقاہ عدل کے تارے چمکتے رہ گئے، خانقاہ عدل کے تارے چمکتے رہ گئے، فیض کے بادل برستے تھے برستے رہ گئے، ہم ادھورے رہ گئے کہ طفل مکتب تھے ابھی، خانقاہ امر میں کورے ہم سب تھے ابھی، کون سکھلائے گا اندر کے لطائف کا سبق، رابطے کے جوڑنے والے وظائف کا سبق، آپ کے جاتے ہی ہر ہر سو اندھیرا چھا گیا، وصال حضرت کی خبر جس نے سنی مرجھا گیا، سارے عالم میں اندھیرا چھا گیا، اندھونات مرشد کامل کا جذبہ کو بے وندخار، اے جماعت جنات والی سن لو آقا چل دیے، تم
تم موکل جس کے تھے وہ سکھ آلہ چل دیے فرض تم پر ہے ادارے کی حفاظت اور حصار یہی تم کو حکم تھا اور یہی ہے اب حکم یار فارغ لڑکوں کے لیے بس آپ ہی کی ذات کی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کر کے جاتے بات تھی جتنے بھی ہو تم خلیفہ اب تمہارا فرض ہے اس ادارے کو چلانا میری تم سے عرض ہے خانقاہی کام میں سستی نہ ہو چستی رہے انفرادی اجتماعی کام میں پروتی رہے مشورے کے واسطے حاضر ہے بوڑھا چودھری میں بقایا مرشد کامل کا ادنا چودھری یہ مرشد کامل کی بات تھی جو میں نے بتایا اور اجتماع کے معنی بھی اجتماع جلسہ نہیں ہوتا اجتماع یاد میں ہوتا بیان مرشد کامل بیان مرشد عالم اجتماع یہ یہاں پر جد بیٹھے سنسان سی مسجد ہے نہ کوئی پوسٹر ہے نہ کوئی شعر ہے نہ کوئی شاعر ہے کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جلسہ ہے اجتماع اجتماع کہتے اس کو کہ بزرگوں کی یاد آتی ہے اور بھول جائیں گے مرشد عالم بہت بڑی ہستی تھی ان کا ہمارے مرشد کامل پر بہت اثر تھا میں نے دیکھا کسی کی طرف ایسی نظر نہیں دیکھی جیسے ان کی طرف دیکھی دوستوں کہتے ہیں مجھے ہمارے مرشد کامل کہتے تھے یہ چوائسا بات چھوڑو میں نے ان کا تعلق اپنے پیر سے خود اپنی آنکھ میں دیکھا ان پہ تھے اور انہوں نے ان کا کام کر اٹھایا بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے سب جگہ خانقاہوں سے سب سے بہترین خانقاہ احمدی پنڈری کی کوئی خانقاہ سے لوگ بھی خانقاہ کرتے کہ ایسی یہ کام سکھا ہے مرشد عالم نے مرشد کامل مرشد عالم نے ہمیں جانور سے انسان بنایا مرشد کامل نے ہمیں کام دیا ایسے لوگ کب دیکھے ہیں جو دین میں مداخلت ہو اور نہ بولیں کب ہوتا ایک نام سنا ہوگا آپ نے مولوی گنگا پرساد مولوی گنگا پرساد انڈیا کی وائس شخص عربی دان عالم مولوی استاد بنارس یونیورسٹی کا وہ آیا بڑا اجتماع ہوا لوگ بیٹھے اس نے بیٹھے کے ساتھ ہی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا قرآن پڑھتا تھا ہمارا ایک کمپیوٹر تھا کھڑا ہو گیا مولوی صاحب عربی قرآن نہیں پڑھنے دوں گا تم کافر ہو کافی عربی پڑھے قرآن پڑھے جھگڑا گیا ہندو مسلمانوں میں ہندو کے نیم سنیں گے ہم نے کہا نہیں سنتے
یعنی عربی قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا وہ کافر پڑا کسی کی بات یہ ہمت اہمیت میں گئی تھی تو بڑا ہی کرتا دنیا بس بھائی وہ ہاں کیا چیز حضرت لیاقت علی شاہ صاحب کا بیان بھی ہوگا، نماز کا ٹائم قریب ہوگا. ہاں بیٹھ کر نہیں سب جاؤں گا وہ بھی تجدید نہیں تجدید پکڑو کپڑا جلدی کرو جلدی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تجدید اپنی طرف سے نہیں، میں بیعت کر رہا ہوں احمدی پنجوں کی طرف سے. آج جو بیعت ہوگا ان کا بیعت ہوگا اور ہمارے جو پہلے بیعت ہوگا ان کی تجدید ہوگی. اس کے 4 فضیلتیں ہیں. پہلے یہ کہ ہمارے لوگوں کی بیعت ہوگی، دوسری یہ کہ سنت عمل ہے، بیعت ہونا سنت عمل. تیسری یہ کہ جو کسی دوسرے کے مریض بیٹھے ہمارے لیے بڑے چشتی کے ہوں، قاضی کے ہوں، سروردی کے ہوں، کسی کے بیٹھے وہ بھی کفر کر لو، ان کی تجدید بھی ہوگی لیکن ان کے پیر سے ہوگی، ہم سے نہیں. ہم معرفت میں آ گئے، ہمارے معرفت میں ان کی تجدید ہو رہی ہے ان کے پیر کی طرف سے. میرا کال سب کو چوتھی پھر یہ کہ اس میں گناہ معاف ہوتے تھے. گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ معمولی نہیں. گناہ معاف ہوں گے ایسے جیسے آدمی آج پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے گیس میں کپڑا کر لیا. ہم نقشبندی ہیں، ہمارے 6 اسباق ہیں. پہلا سبق ذکر قلبی، اب تفصیل میں جاؤں گا. دوسرا مراقبہ، تیسرا قرآن شریف پڑھنا، ایک شکار ہے. چوتھا تحقیق استغفار کی، ایک صبح ایک شام. لیکن ایسے نہیں تسبیح چلتے پھرتے پڑھنا ہونا، اس کا ثواب نہیں ہے. کہیں ثواب نہیں سکتے، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے چل چل سب. ہاں پڑھنے ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوگی، گناہ موجود ہے. لاکھوں پڑھ لو گناہ معاف ہوگا توبہ کرنے سے، توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. چوتھا 5واں درود شریف 100 صبح 100 شام، اس لیے سے کہ میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوں. چھٹا یہ رابطہ شیخ ہے، جو پیر ہے اسے رابطہ رکھو. ابھی شاگر صاحب بتا نا کہ کیا دادا تھی، یہ دادا. اب میں آپ کے سامنے ایمانیت پڑھوں گا. میرا طریقہ یہی ہے، سب میرے ساتھ کہو گے
بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار بلسان تزید بالقلب. یہ بیت عملی تصور ہے. اب سوال ہے کون؟ اب جب دیکھ چکے ہیں ہم یہ بات بدون اگر بیت کرتے بھی نہیں میں پاگل آدمی نہیں ہوں تو میں نہیں کرتا. بس آپ بیٹھو گے چھوڑ دو اس کو اور مراقبہ تھوڑا کر لیتے ہیں. سب جگہ کے بند کر لیں آگے بڑھ جاؤ. یہ تصور کرو کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کا برس رہی ہے. میرا دل اس رحمت کھینچا جذب کر رہا اور سیراب ہو رہا ہے جب ہم سے قبول کر پاتے. اور اللہ اللہ کرو دل کرے گا آپ مت کرو. اللہ اللہ اور کچھ نہیں کروں گا میں جلدی ختم کر دوں گا.